فخر و غرور میں مبتلا ہو کر کے کبر و گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، اپنی برتری کا لوگوں کو احساس دلایا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، میں سب سے بہتر ہوں اس کا دعویٰ کیا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، ہم تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ان تمام لوگوں کا حشر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے یا کسی بھی انسان کے سامنے اپنے بڑکپن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ نعمت ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازی ہے، اور اسی کی جانب سے عطیہ ہم کو ملا ہوا ہے جس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور جس پر ہم کبھی اترانے بھی لگتے ہیں، جس پر کبھی ہم فخر و غرور میں مبتلا ہو کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کبریائی، بڑکپن کا اظہار، احساس برتری، ان ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی انسان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے برتر تصور کرے، اور ان قوموں کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا کیا جنہوں نے فخر و غرور میں مبتلا ہو کر کے کبر و گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، اپنی برتری کا لوگوں کو احساس دلایا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، میں سب سے بہتر ہوں اس کا دعویٰ کیا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، ہم تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ان تمام لوگوں کا حشر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمان و زمین میں کبریائی اور بڑکپن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحد منہما قذفتہ فی النار وفی روایت القیتہ فی النار، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
کہ کبریائی میری چادر ہے، کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا ازار ہے۔ فمن نازعنی واحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں جو مجھ سے اختلاف کرے گا، مجھ سے جھگڑے گا، مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین نے جو چیز اپنے لیے خاص کر رکھی ہے، اللہ سے اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، اس کا مالک اپنا بننا چاہے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قذفتہ فی النار، ہم ایسے شخص کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے، ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے، آگ میں داخل کریں گے۔ القیتہ فی النار، ہم ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ بیماری، یہ برائی، احساس برتری اور تعلی کا احساس کہ میں سب سے بلند ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، وہیں سے جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، ایک نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، تو سارے لوگ سجدے میں گر پڑے، سارے لوگوں نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کا اظہار کیا، بڑکپن کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ آگ مٹی سے بہتر ہے، اس سے برتر ہے، اس لیے میں آدم سے بہتر اور برتر ہوں، میں اس کا سجدہ، اپنے سے کمتر کا سجدہ میں نہیں کر سکتا۔ یعنی احساس برتری کا شکار ہوا، اس کو تعلی پیدا ہوئی، اس کے اندر کبر پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، گھمنڈ پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا قریبی تھا، مقرب بندوں میں سے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک حکم ٹالنے کی وجہ سے، تکبر کا اظہار کرنے کی وجہ سے، بڑائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو رادِ درگاہ کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو نکال دیا اپنے۔ آج ہم بڑکپن کے اظہار میں مبتلا ہوتے ہیں، احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے معاملات ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی چیزوں پر ہم فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری بات اوپر رہے، اس بات کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیز ہے جس پر آج ہم اترا رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، علم کی دولت سے ہم مالا مال ہے، اللہ رب العالمین نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ رب العالمین نے لکھنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، قلم دیا ہے، کوئی بھی چیز اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی مصلحت نہ ہوتی، مشیت نہ ہوتی، تو ہمارے پر وہیں سے قطر دیے جاتے، ہم ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے، نیست و نابود ہو جاتے۔
لہذا ہمیں اپنے کسی بھی نعمت کے حاصل ہو جانے پر اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی نعمت سے نواز دیا ہے تو اس نعمت پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اس نعمت پر ہمیں فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہوں، ان پڑھ لوگ ہوں، مالدار قسم کے لوگ ہوں، یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کوئی بھی شخص ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کتنا بڑے سے بڑا اور عظیم سے عظیم تر ہو جائے، لیکن وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا ہے کہ ہم تو فلاں ہیں، ارے فلاں 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 کہنے والے کتنے لوگ زمین کی تہوں میں چلے گئے۔ وہ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں کئی خچروں اور کئی گھوڑوں اور کئی گدھوں پر ہوا کرتی تھیں، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ اس زمین کی تہ میں چلے گئے۔ وہ فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تم میں سب سے بڑا رب ہوں، سارے کے سارے لوگ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کے خاک ہو گئے۔ وہ عرب کے لوگ، وہ اپنی ناک اونچی کرنے والے، جن کو اللہ رب العالمین نے جن کی ناک پر داغ لگائی، انہوں نے مظاہرہ کیا اپنے بڑکپن کا کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم اس کی دعوت کو قبول کیسے کریں گے، ہم اس کی دعوت کی محمد کی دعوت کو ہم کیسے قبول کریں، ہم تو بڑے ہیں، ہمارا بڑا نام ہے، ہم بڑی اونچی شخصیت کے حامل ہیں۔ کیا حشر ہوا؟ غزوہ بدر میں سارے کے سارے لوگ تہہ تہہ کر دیے گئے، سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور قوم نوح کے حالات کو آپ پڑھیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو ان لوگوں نے کبر اور غرور میں مبتلا ہو کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر برس پڑا۔ قوم عاد جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، قوم عاد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ وہ قوم عاد کے لوگ جنہوں نے یہ بات کہی تھی، زمین میں انہوں نے تکبر مچایا تھا، فخر و غرور کا مظاہرہ کیا تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سے طاقت میں کوئی زیادہ نہیں ہے، طاقت میں ہم سے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آپ سورہ حاقہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، ان پر جب اللہ رب العالمین نے آندھی مسلط کی تو جیسے کھجور کا کھوکھلا تنا ہوتا ہے کہ ہوا کے دوش پر ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ایسے ہی ان کی حالت ہو گئی۔ بڑے لمبے چوڑے تھے، بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے، بڑی قوت تھی، لیکن فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے غرور کیا، گھمنڈ کیا کہ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری شہرت، ہمارا فلاح، ہمارا زمین، ہماری جائیداد اور ہماری طاقت، کسی پر غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طاقت اگر اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، انسان کے اندر اگر طاقت ہے آج، کوئی ضروری نہیں کہ گھنٹے کے بعد طاقت رہے، آج بڑی قوت ہے، آج جس کو چاہے مار گرائے، لیکن تھوڑا سا حملہ ہو جائے فالج کا، فوراً وہیں پر ختم، طاقت ختم، بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اپنے کسی بھی نعمت، اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو اس پر ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں کبر کا ایک جو رائی کے برابر بھی اگر کبر کا معاملہ ہوگا، اگر اس کے اندر کبر پایا جائے گا، تکبر پایا جائے گا، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، معمولی سا معمولی کبر بھی اگر ہوگا، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی بہت اچھا لباس پہنے، خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنے، اچھے جوتوں کا استعمال کرے، تو کیا یہ کبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تو حق کو ٹھکرانا ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا ہے، انانیت میں مبتلا ہو کر کے، غرور میں مبتلا ہو کر کے حق بات کو ٹھکرا دیا جائے، یہ کبر ہے، یہ غرور ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانا جائے، اپنے سے کمتر سمجھا جائے، لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، ارے تو فلاں ایسا ہے، فلاں تو ذلیل ہے، فلاں کچھ نہیں ہے، فلاں کے اندر کوئی وقار نہیں ہے، فلاں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں، ہر وقت اپنے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے، اور لوگوں کے پیچھے بلا وجہ نہیں پڑنا چاہیے، کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو چند نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت بھی تھی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تم لوگوں کے سامنے گال پھلا کر کے مت چلنا، اپنی باتیں بہت کھول کھول کے باتیں مت کرنا، اور زمین پر مارتے ہوئے، اتراتے ہوئے مت چلنا، تواضع اختیار کرتے ہوئے چلنا۔ اور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین فخر و غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، جو بھی فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اس موضوع کی کئی آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا کہ اللہ رب العالمین نے کبر اور غرور کو کس طرح سے ختم کر دیا ہے کہ کبر و غرور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 2 چادریں اوڑھے ہوئے تھا، اور 2 چادریں اوڑھ کر کے اکڑ کر کے چل رہا تھا، خود پسندی میں مبتلا ہو چکا تھا، یعنی اپنے علاوہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، جو ہوں میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو چکا تھا، انانیت اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی، انا کا معاملہ ہو چکا تھا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ فوراً ہلاک نہ کرے، لیکن وہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ شخص اس کا اہل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پیدل چلتے ہوئے جا رہا تھا، 2 چادروں میں لپٹا ہوا تھا، خود پسندی میں مبتلا ہوا، تو اللہ رب العالمین نے خود پسندی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے دھسا دیا، اور زمین قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہوا چلا جائے گا، قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہوا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑکپن کے اظہار میں رہتا، من تعظم فی نفسہ، جو شخص جس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرتا ہے، بڑا ہو نہ ہو اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی مشیت میں خلل ڈھونڈتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں جو بات لکھی ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرے گا ایسی حالت میں کہ اللہ رب العالمین اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا ولم ينزل اللہ
इलैहि यौमुल क़ियामा, कि जो किब्र और गुरूर में मुब्तला हो करके अपने पाजामे को या इज़ार को, लुंगी को टखने से नीचे घिसटते हुए लेकर के चलते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं डालेगा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को क़यामत के रोज नहीं देखेगा। जो किब्र और गुरूर में मुब्तला होकर के अपने पाजामों को घसीटते हुए चलते हैं, झाड़ू देते हुए चलते हैं, जमीन को साफ करते हुए चलते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नहीं देखेगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन सर्रहु अन यतमस्सला लहु अर्रिजालु क़ियामन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसको इस बात से खुशी होती है कि कोई मेरे लिए खड़ा हो जाए ताज़ीमन, मैं आऊं तो मेरे लिए खड़ा हो जाए, यानी लोग मुझे बड़ा समझें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए किसी की ताज़ीम के लिए ना तो खड़ा होना चाहिए और ना ही इस बात की उम्मीद करनी चाहिए, ना इस बात की ख्वाहिश दिल में होनी चाहिए कि जब मैं आऊं तो मेरे लिए लोग खड़े हो जाएं। बस स्कूलों में ये हालात होते हैं कि जब उस्ताद वहां पहुंचता है, टीचर वहां पहुंचता है, तो स्टूडेंट खड़े होकर के उसका इस्तकबाल करते हैं। ये चीज शरई नुक्ते नजर से बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत तो कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मैंने मकाम मरवा पर मुलाकात की। थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से चले गए। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने देखा कि रोने लगे। मैंने पूछा कि अय अबू अब्दुर्रहमान, आपके रोने की वजह क्या, आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? तो अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब इशारा करके कहा कि इसने मुझे एक हदीस सुनाई है, और वो हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किबरिन कब्बहल्लाहु लिवजहिही फिन्नार, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, गुरूर होगा, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में औंधे मुंह डाल देगा, मुंह के बल उसको डाल देगा, औंधा मुंह पड़ा होगा। यानी अगर किब्र गुरूर होगा, हमारे दिल में किब्र होगा, गुरूर होगा, तो ऐसी सूरत में हम जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, हमें तवाज़ु इख्तियार करना चाहिए, एक दूसरे पर रहम करम का मामला करना चाहिए, एक दूसरे से अफ़ो दरगुजर का मामला करना चाहिए और तवाज़ु इख्तियार करना चाहिए, झुक करके रहना चाहिए, अपने आप को नरम रखना चाहिए। इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा भाई है। आज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज दिया है तो मुमकिन है ये चीज, ये अल्लाह की दी हुई नेमत हमसे छिन जाए, इसलिए हमें उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, तवाज़ु का मुजाहरा करना चाहिए। और तवाज़ु वही शख्स इख्तियार कर सकता है, गरीब आदमी नहीं जो झुका हुआ होता है, नर्म होता, वो नहीं, मिस्कीन आदमी नहीं, वो आदमी नहीं जो इल्म दौलत से बेबहरा हो, ऐसा शख्स नहीं जिसके पास इल्म की दौलत हो, इल्म की दौलत से माला माल हो, मालो जायदाद हो और साहिब मनसब हो। ऐसे लोग अगर झुक करके रहते हैं, नरम रहते हैं, तो यकीन जानिए यही तवाज़ु है। अगर वो नरमी का मुजाहरा करते हैं तो ये तवाज़ु है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवाज़ु इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स किसी के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रुतबे को बढ़ा देता है। आज तो ये समझता है आदमी कि मैं फला हूँ, मेरी ताज़ीम की जाए, और जब हम अपना मुंह बना लेते हैं, अनानियत में मुब्तला हो जाते हैं, तो लोग और मुतनफ़िर हो जाते हैं। लेकिन जब एक आदमी नर्म होता है, तवाज़ु इख्तियार करता है,
تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں فلاں آدمی بڑا متواضع ہے، فلاں آدمی بہت نرم دل ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے پیٹھ پیچھے جب وہ وہاں سے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں یا وہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف ہوتی ہے، برائی نہیں ہوتی ہے کہ ارے فلاں تو بڑا منہ بنا کر کے رہتا ہے، فلاں تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے خلاف یعنی آپ کی تعریف ہوتی ہے، ہماری تعریف ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز متکبرین کا حشر بتایا کہ متکبرین کا حشر یہ ہوگا، جو تکبر کرنے والے ہیں، بڑائی میں مبتلا ہونے والے ہیں، ایسے لوگوں کا حشر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، چونٹیوں کے مانند ہوں گے انسان انسانی صورت میں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، جو ہے چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور ہر جگہ میں ان پر ذلت طاری ہوگی، ہر جگہ میں ان پر ذلت طاری ہوگی۔ فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ سِجْنٍ فِي جَهَنَّمْ يُسَمَّى بولس، کہ وہ جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جائے جائیں گے، یعنی جہنم میں ایک جیل خانہ ہوگا، قید خانہ ہوگا، ایک جیل ہوگی، اور اس جیل میں ان کو لے جایا جائے گا، اس جیل کا نام بولس ہوگا، اور اس جیل میں ان پر بھڑکتی ہوئی آگ کو بلند کیا جائے گا، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں یعنی ایسی آگ ہوگی کہ جہنمیوں کے اوپر بھڑکے گی، جہنم جہنمیوں کے اوپر بھڑکے گی، اور وہ ایک دوسرے کو کھاتی جائے گی، ایک دوسرے کو کھانے والی ہوگی۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں یسقون من عصارۃ اہل النار، اور وہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ جو ہوگا وہ جہنمی حضرات، وہ متکبرین پئیں گے۔ نہایت ہی عبرت کا مقام ہے، نہایت ہی ہم ان متکبرین، یا ہم اگر ہمارے دل کے اندر تکبر، ذرا سا بھی تکبر ہے تو ہمیں اپنے حال کی تبدیلی کرنی چاہیے، اپنی حالت کی تبدیلی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، اور تواضع اختیار کرنا چاہیے، نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر شفقت کرنا چاہیے، اور تکبر، بڑائی، انانیت میں مبتلا ہونے کے بجائے ہم کو نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر اور برائی اور بڑائی سے بچا لے، اللہ رب العالمین ہمیں تواضع اختیار کرنے والا بنا دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی